اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. بولو سبحان اللہ. ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. اب جب اللہ نے جنت بنائی نا, پہلی جنت بنائی, پہلی جنت اللہ نے بنائی, اللہ نے سب فرشتوں کو بلایا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, آؤ آؤ. سارے فرشتے آ گئے. اللہ نے کہا دیکھو میں نے جنت بنائی. کیسی جنت میں نے بنائی؟ ارے فرشتوں نے دیکھا, کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں, تیری جنت سے بڑھ کر کوئی جنت ہے نہیں. فرشتوں نے بہت تعریف کی, اللہ بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں, 10-10 مالے کی, 12-12 مالے کی بلڈنگ بناتے. ارے آپ بمبئی میں جاؤ تو بڑے بڑے ٹاور نظر آتے, اور دبئی چلے جاؤ تو بڑے بڑے برج نظر آتے. حالانکہ بنانے والا تو انسان ہے بھائی, آرکیٹیکٹ بھی انسان ہے, کانٹریکٹر بھی انسان ہے, گارا مٹی بھی زمین کا ہی ہے. ارے ڈیزائن کرنے والا بھی انسان ہے. جب انسان اتنی بڑی عمارت بناتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کو بے چین ہو جاتی ہے اور چکا چوند ہو جاتی ہے, ہماری آنکھیں حیران ہو جاتی ہے. انسان نے جب اتنی بڑی عمارت بنائی کہ ہم دیکھتے ہوئے حیران ہو گئے, تو اللہ کی قسم اللہ کیسی جنت بناتا ہوگا. تو اللہ نے پہلی جنت بنائی, کہا یہ اس سے اچھی کون سی جنت ہے؟ آواز سے بولو نا کون سی. پھر اللہ نے دوسری بنائی, کہا اس سے اچھی, پھر کہا اس سے اچھی, پھر کہا اس سے اچھی, پھر اس سے کہا اس سے اچھی, چھٹی, پھر اس سے اچھی, ساتویں, پھر اس سے اچھی. بس اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی. اے پورا بنگال بولے, ساتھ میں کلکتہ بولے بھائی, راج نگر بولے بھائی, کتنی جنتیں اللہ نے بنائی. چلو 8 جنتیں اللہ نے بنائی, لیکن پہلی سے اچھی دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, پھر چھٹی, پھر ساتویں, اور سب سے ٹاپ والی 8ویں. 8ویں جنت جب اللہ نے بنائی نا, اللہ نے قسم کھائی. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بزرگی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اللہ نے کہا میں 8ویں جنت بنانے جا رہا ہوں, سب سے ٹاپ والی جنت ہے. اللہ نے کہا میری عزت و بڑائی اور کبریائی کی قسم, 7 جنتیں جو میں نے بنائی اس میں وہ کمال نہیں جو سارا کا سارا کمال جمع کر کے میں نے 8ویں جنت میں رکھ دیا. تو آپ پورا مجمع بولے گا بھائی اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. جانا ہے جنت میں؟ تو چلو میں 8 جنتوں کا نام لیتا ہوں. نام لینا میرا کام, انگلیوں پر گننا تمہارا کام. گنو گے انگلیوں پر, گنو گے نہیں انشاءاللہ. سنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. ہر جنت کے اوپر سبحان اللہ بولیں گے بھائی, بولیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی, جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی, جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی, جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی, جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی, جنت المأوى. آخری جنت اللہ جل جلالہ نے قسم کھا کر بنائی, اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائے. راج نگر والوں اور قرب و جوار سے آنے والوں, کلکتہ والوں, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں, سوچ کے بولنا, سوچ کے بولنا. کس میں جانا ہے ہم کو؟ 8ویں میں. پہلی دوسری نہیں چلے, تیسری چوتھی بھی نہیں چلے, 5ویں 6ٹھی بھی نہیں چلے, 7ویں بھی نہیں چلے. کیوں؟ نماز پوری ہو گئی, آنکھوں کی حفاظت ہو گئی. ہزاروں گناہ کرتے اور جنت کون سی چاہیے؟ 8ویں چاہیے نا. میرے کو بھی 8ویں چاہیے. آپ کو بھی کون سی چاہیے؟ اب ایک بات سننا اور ایسا جم کے نعرہ تکبیر بولنا کہ پورا مجمع کو پتا چل جائے, بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھی پتا چل جائے, 8ویں جنت ہماری ہے. بولو 8ویں جنت ہے.
ایسے نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہاں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے. ارے بولو نا، ہاں صلی اللہ ہو. ہاں درود پاک پڑھتے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی پہلی جنت میں گئے، پھر جنت النعیم میں گئے، پھر جنت عدن میں گئے، پھر جنت خلد میں گئے، پھر جنت سلام میں گئے، پھر جنت مقامہ میں گئے، پھر جنت ماوا میں گئے. اب ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں گئے. ہمارے نبی نے آخری جنت الفردوس کو دیکھا. ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ساتوں زمینیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جنت الفردوس کو ہمارے نبی نے دیکھا. فرمایا ما لا عین رأت، سبحان اللہ، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا. کہا اللہ یہ تو ایسی جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آج تک کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، آج تک کسی دل نے سوچا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا. ہمارے نبی کو تو ہم سے بہت محبت ہے نا. ہمارے نبی نے وہاں پوچھا معراج میں، 8ویں جنت میں پوچھا اللہ سب جنت دیکھا، 8ویں جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ 8ویں جنت الفردوس بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا اے میرے نبی فکر مت کر، 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. ارے 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. سنتے جانا، نعرہ تکبیر میں بتاؤں تب بولنا. اللہ نے کہا 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ امتیں تو بہت ہے، حضرت آدم کی بھی امت ہے، حضرت نوح کی بھی امت ہے، حضرت یوسف کی بھی امت ہے، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہے، اور حضرت ابراہیم کی بھی امت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہے. اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں کبھی کبھی کہتا اللہ نے فرمایا تو میرا مصطفیٰ ہے، تو میرا مجتبیٰ ہے، تو میرا مرتضیٰ ہے، تو میرا بشیر ہے، تو میرا نذیر ہے. اللہ نے کہا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، تیری امت سے پیاری کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ کون سی جنت میں ہے؟ پوچھا اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا تیری امت کو عطا کروں گا. اب سننا، ہمارے نبی نے پھر پوچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو دے گا، اللہ کس کو دے گا؟ سبحان اللہ بولو. اللہ نے فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. بھائی اللہ نے لکھ کے دے دیا. راج نگر والے ساتھ میں بولو اللہ نے. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ نے. اور دنیا کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ کبھی برباد نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو قرآن پاک میں لکھا وہ قرآن پاک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم کو کوئی ختم کرنے والا، ہزاروں آگ لگے مگر اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا. ہزاروں زلزلے آئے اللہ کا کلام ختم ہے. اسی قرآن میں اللہ نے لکھ کر دے دیا 8ویں جنت الفردوس دوں گا، اے آخری نبی محمد تیری امت کو عطا کروں گا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ راج نگر والوں یہ لکھ کے اللہ نے تو ہم کو دے دیا، وہ ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ارے بولو نا ہے. ارے قرآن تو گھر میں ہے نا، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا. الگ بات ہے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم کہ جنت الفردوس کا ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے.
اپنے کو ابھی کوئی پلاٹ کا ڈاکیومنٹ دے تو یوں سینے سے لگا کے چلتا ہے کہ میرے معلوم ہے یہاں 4 پلاٹ ہے, میرے وہاں پہ 5 پلاٹ ہے, اتنی زمین میری ہے. ارے میرے پیارو, کیا دنیا کی زمین پر مرتے ہو؟ قسم کھا کر بولو جنت الفردوس ہماری ہے. ارے بولو نا, جنت الفردوس ہماری ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 16واں پارہ. آپ کو حوالہ دیتا ہوں, قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ 16واں پارہ. جن کو یاد ہوگا علماء کرام کو اور مجمع والے کو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا, پڑھے نا ساتھ میں, پڑھے نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے, اچھے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے. اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی ہو, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. میرے راج نگر والوں, ہمارا ٹھکانہ جنت ہم لوگ جب چلے جائیں گے پھر واپس نکلیں گے باہر, 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے کچھ نہیں, ایسی جنت ہوگی میرے دوستو. ہم نکلیں گے واپس باہر؟ ہم کو نکالا جائے گا نہیں. اپن کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے بھائی. اپن کسی اور کی زمین پہ ہڑپ کر جاتے تو چھوڑتے نہیں ہے, وہ تو جنت الفردوس. ساتھ میں بولو بھائی, جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا, جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا بھائی؟ نہیں بولو نا, کوئی ٹینشن ہوگا؟ ابھی تو معلوم ہے یہاں کتنا مجمع بیٹھا ہوگا, بیچارہ کوئی آگے کی جگہ پکڑا ہوگا, لیکن پیشاب آئی تو اٹھ کے گیا. کسی کو پیاس لگی ہوگی, کسی کو پیشاب آئی ہوگی. جنت ہے راج نگر والوں, اللہ کی قسم جنت ایسی ہے اس میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے ہی نہیں. ارے بولو نا, جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم کیوں نہیں ہے؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا, نہ پیشاب کرے گا, نہ پاخانہ کرے گا. جنت میں پیشاب ہوگی نہیں, پاخانہ ہوگا نہیں. تو ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا پاخانہ بھی نہیں. کہا نہیں. تو کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ ارے بھائی جنت میں بھر بھر کے کھائیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے کہا بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جوشا المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں کھانے والا کھائے گا, پینے والا پیے گا, جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا, کر کے ڈکار لے گا, کھانا بھی ہضم ہوگا, پینا بھی ہضم ہوگا, اور ایسی ڈکار لے گا 8 جنت میں مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسی پیاری جنت میں ہم کو جانا ہے بھائی. راج نگر والوں جائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولے بھائی جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کرے, جائیں گے نا. میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا. کہاں پہ؟ انگلینڈ میں تھا. معلوم نہیں آپ کو انگریزی آتی ہوگی, نہیں آتی ہے؟ آتی نہیں, میں جو بولوں گا وہ آئے گی آپ کو. دیکھو ابھی میں بول رہا ہوں تو میں انگلینڈ میں تھا. جنتیں کتنی میں نے بتائی آپ کو؟ تو میرے کو یہ کہا کہ 8 جنتوں پہ روزانہ بیان کرنے کا. تو پہلے دن جنت پہ, دوسرے دن جنت النعیم, پھر جنت عدن, پھر جنت خلد, پھر جنت سلام, جنت مقامہ, جنت ماوا, جنت فردوس. 8 دن تک انگلینڈ میں بیان کیا. 8واں دن جب دعا کرنے کا ٹائم آیا, بھائی 8 دن ہو گئے نا بیان کو, اب دعا کرنے کا ٹائم آیا. ایک جوان میرے پاس آیا, وہاں تو انگریزی بولتے. ایک جوان میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولانا I want to ask you one question. I want to ask you
ون کوشچن. یعنی ایک آدمی آ کر میرے کو بولتا ہے مولانا ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی جواب آئے گا تو میں دے دوں گا, نہیں آئے گا تو کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. مجھے کہنے لگا نہیں, آن یور سبجیکٹ آئی وانٹ ٹو آسک ون کوشچن. مجھے کہا آپ نے 8 دن تک جنت پہ بیان کیا, میرے کو جنت کے بارے میں ہی پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی پوچھ لے, سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے. تو میرے کو دھیرے سے بولتا ہے کان میں آ کے, مولانا آپ کو خراب تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں لگے گا بھائی, بولنا تیرے کو جو پوچھنا. تو پوچھتا ہے مائی وائف ول گو ان جنت. آ گئی نا انگریزی سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ میرے کو پوچھتا مائی وائف ول گو ان جنت, یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ جنت میں جائیں گے تو میری بیوی بھی جنت میں آئے گی. اب میں نے کہا آف کورس, وائی ناٹ. میں نے کہا سارے مرد جب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی جنت میں آئے گی, مائیں بھی آئے گی, بہنیں بھی آئے گی, بیٹیاں بھی آئے گی, بیوی بھی آئے گی. میں نے کہا جب ہم سب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی آئے گی. ابھی بھی میرے کو یاد ہے راج نگر والوں, وہ کھڑا ہو گیا, غصے میں کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا ادھر بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ, جا کے کرے تو کیا کرے بھائی. آپ لوگوں کو ایسا ٹینشن ہوئے تو بھی کس کو بولے گا؟ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. میں تو ابھی آپ کو جنت میں لے کے گھوم رہا ہوں. کتنی جنت ہے بھائی؟ ایک میرے کو ملا تھا, یہاں انڈیا کی بات کرتا, میرے کو ملا, میرے کو کہتا مولانا تم تو بولے جنت میں سب ملے گا. میں نے کہا سب ملے گا. پھر میرے کو پوچھتا سب ملے گا, بولو سب ملے گا. پھر میرے کو پوچھتا مولانا ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ملے گا. میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے بندے سب ملے گا. تو کہتا جنت میں کیا؟ سگریٹ بیڑی. اب مولانا تو ٹینشن میں, میں تو بہت ٹینشن میں. میں نے کہا اس کو ہاں بولوں یا نہ بولوں؟ اگر اس کو میں بولوں ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی, کم بخت چلائے گا, کہے گا اے دیکھو قاری صاحب نے بولے جنت میں سگریٹ ملے گی, پیو بھائی پیو. اور اگر میں کہوں نہیں سگریٹ حرام, جنت میں نہیں ملے, تو کہے گا لو پورا بیان میں چلایا جنت میں سب ملے گا, 5 روپے کی سگریٹ مانگا تو نہ بول دیا. میں بہت دیر تک سوچتا رہا, گھماتا رہا, بات گھماتا رہا, لیکن وہ بھی کم بخت ایسا تھا میرے کو بار بار پوچھے جنت میں سگریٹ ملے نہ ملے. پھر میرے دل میں بات آئی, میں نے کہا ہاں ملے گی جنت میں سگریٹ. بولو نہیں آپ لوگ بھی بولو نا جنت میں سگریٹ. تو اتنا خوش ہوا, اچھل گیا, کہا اے لوگو سنو جنت میں سگریٹ ملے گی, پیو بھائی پیو. میں نے مائک ہاتھ میں لیا, میں نے کہا محترم دوستو بزرگو جنت میں سگریٹ ملے گی لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے تو جلانے کے لیے وہ میرے کو 4 سال پہلے پوچھا, 4 سال سے میرے کو دکھتا ہی نہیں وہ کہاں چلا گیا وہ آدمی. میرے کو لگتا ہے وہ جلانے گیا ہوگا. تو ایک مرتبہ سب بولو نا ساتھ میں, آپ لوگ ہنستے میرے کو بہت اچھا لگتا, بولو نا جنت میں جانا نا سب کو. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی, ہم کو کون سی جنت میں جانا؟ جنت کس کی ہے؟ ساتھ میں پڑھو نا, ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان اللہ, بولو سبحان. میں آخری بات بتا رہا ہوں جنت پہ. اللہ تبارک و تعالی جنت میں فرمائیں گے آجا میرا بندہ جنت میں آجا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے جنت میں باغات بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں میوے بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں نہریں بھی ہوگی, سبحان اللہ. جنت میں پھل اور پھول بھی ہوں گے, اور جنت میں میوے اور گوشت بھی ہوں گے. جنت میں حوریں بھی ہوگی. جنت میں کوئی کسی کو جھوٹا نہیں بولے گا, کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا. اللہ نے آخر میں کہا میں جنت دوں گا, ایک شرط ہے, بولو میں جنت دوں گا, ایک شرط ہے زمین پر غلام مصطفیٰ بن جا. تو زمین پر غلام مصطفیٰ بنتا جائے گا, بنتا جائے گا, میں آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے کرتا چلا جاؤں گا. چلو اب اتنی بات تو پکی ہو گئی کہ ہم کو جنت میں, اور وہ بھی کون سی میں جانا ہے. تو میرے بھائیوں
صحیح بولو، جانا ہے؟ نہیں ایک دم پکی بات جانا ہے؟ میں مولانا عثمان یہ لے لو تو. میرے کو تو جنت میں جانے سے پہلے ہی گرمی شروع ہو گئی بھائی. اور صحیح میں یہ بھی راج نگر جیسا ہی ہے. میں بہت سارے جلسے میں جاتا ہوں، چھوٹا ہوتا اتنا بڑا تو پہلی مرتبہ دیکھا بھائی. خیر اللہ راج نگر والوں کو بہت اچھا رکھے. آمین بولو نا آمین. جنت میں جانا ہے نا؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. جنت میں جانا ہے نا؟ ایک مرتبہ پورا مجمع بولے جنت میں اللہ نے بڑی بڑی نہر نہر کتنی؟ 7 میں بولنا. ایک پانی کی نہر بولو ایک. نمبر 2 دودھ کی نہر. نمبر 3 شہد سمجھتے ہو نا؟ مد کی نہر. اور نمبر 4 شراب کی نہر. کتنی نہر؟ اب برابر سمجھنا. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو ہمارے نبی معراج پر. اتنا تو سب کو معلوم ہے نا، ہمارے نبی معراج پر گئے. کس سے ملاقات ہوئی؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی معراج پر گئے. پورا مجمع بولے کس سے ملاقات ہوئی؟ تو ہمارے نبی جنت میں گئے. بولو کہاں گئے؟ تو ہمارے نبی نے 4 نہروں کو دیکھا اور دھوم دھام سے نہر بہ رہے. ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے. پانی کی نہر کو دیکھا تو ایک طرف سے پانی کی نہر، دوسری طرف دیکھا تو بولو کون سی نہر؟ دودھ کی نہر. تیسری نہر دیکھا تو کون سی؟ بولو ہاں مد کی نہر، شہد کی نہر. اور چوتھی طرف دیکھا تو بولو کون سی؟ اچھا یہ چاروں نہر کا ذکر قرآن میں. بولو چاروں نہر کا ذکر. اب سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں نہر کو دیکھا تو ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے. بولو ساتھ میں معراج کے سفر میں کون تھے؟ حضرت. تو ہمارے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ 4 نہر ہے جاتی کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو تو نظر آتی ہے کہ بھئی پانی کی نہر دھوم دھام سے نکلی. ارے اس طرف دیکھا تو دودھ کی نہر نکل گئی. ارے آگے بڑھے تو شہد کی نہر نکل گئی. ارے اس سے آگے گئے تو شراب کی نہر نکل گئی. ارے دھوم دھام سے یہ نہر آتی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ آتی کہاں سے اور جاتی کہاں ہے؟ ہم کو تو جنت میں 4 نہر نظر آتی ہے، لیکن کہیں سے تو یہ آتی ہوگی اور کہیں یہ. تو حضرت جبرائیل نے اتنے پیار سے کہا میرے نبی یہ چاروں نہریں حوض کوثر پر جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا فرمایا؟ جبرائیل نے کہا آپ کے دربار میں جا رہی ہے. سبحان اللہ بولتے جاؤ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ چاروں نہریں آپ کے دربار میں جا رہی ہے اس لیے کہ قیامت میں حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے. اور آپ جب حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں سے پانی کی نہر بھی ختم ہوتی ہوگی، وہاں دودھ کی نہر ختم ہوگی، وہاں شہد کی نہر ختم ہوگی، وہاں شراب کی نہر ختم ہوگی. یعنی جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ چاروں نہریں اگر جاتی ہے تو دربار محمدی میں جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. کس میں جا رہی ہے؟ دربار. تو ہمارے نبی نے کہا یہ تو سمجھ گیا یہ تو چاروں نہریں حوض کوثر یعنی میرے دربار میں جا رہی ہے، لیکن آتی کہاں سے؟ آتی. تو جبرائیل نے کہا وہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم. آتی کہاں سے وہ میرے کو معلوم. اور حضرت جبرائیل نے کہا آپ خود ہی اللہ کو پوچھو نا، اللہ آپ کو بتا دیں گے کہ آتی کہاں سے. تو ہمارے نبی نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ 4 نہریں میں دیکھ رہا ہوں، اللہ یہ چاروں کی چاروں نہریں حوض کوثر پر جا رہی ہے. ہمارے نبی نے خوش ہو کر کہا اللہ یہ تو میرے دربار میں جا رہی ہے، میرے حوض کوثر پہ جا رہی ہے، لیکن اللہ یہ نہر آتی کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آنکھیں بند کرو. کیا فرمایا؟ آنکھیں. ہمارے نبی نے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے مبارک آنکھیں بس تھوڑی دیر بند کی. اللہ نے کہا میرے محبوب آنکھیں کھولو. ہمارے نبی نے آنکھ کھولی تو سامنے سونے چاندی کا گنبد بنا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا بنا ہوا ہے؟ سونے چاندی کا گنبد اور اس کے اوپر ایک بہت سنہرا تالا لگا ہوا ہے. اللہ نے کہا اسی گنبد کے اندر سے نہریں آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اسی گنبد کے اندر سے پانی کی بھی نہر آ رہی ہے، یہیں سے شہد کی نہر آ رہی ہے، یہیں سے دودھ کی نہر آ رہی ہے، یہیں سے شراب کی نہر آ رہی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اندر جانا ہے یعنی وہ گنبد میں مجھے. تو اللہ نے کہا چلے جاؤ میرے محبوب اس میں پوچھنا کیا، جاؤ اندر دیکھو کہ کیسے نہر نکل رہی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ کیسے چلے جاؤ؟ تالا لگا ہوا ہے.
ताला लगा हुआ। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब चाबी तो तुम्हारे पास है। हमारे नबी ने कहा ना मेरे पास कोई चाबी नहीं है। अरे अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, इससे बढ़कर कौन सी चाबी होगी? बोलो सुभान। हमारे नबी ने पढ़ा, कितने अच्छे अंदाज में पढ़ा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे नबी ने पढ़ा, बोलो ताला खुल गया। हमारे नबी गुंबद में चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते वहां से मैंने 4 नहरों को निकलते हुए देखा। लेकिन हमारे नबी कहते मैंने गौर से देखा कि निकलती कहां से, तो मैंने देखा कि पहली नहर के ऊपर लिखा है बा सीन और मीम। बोलो पहली नहर के ऊपर क्या लिखा है? बा सीन और मीम। दूसरी नहर के ऊपर मैंने देखा तो उस पर लिखा है अल्लाह। बोलो। तीसरी नहर को मैंने देखा उस पर लिखा है रहमान। और चौथी नहर के ऊपर मैंने देखा तो लिखा हुआ है रहीम। तो पूरा क्या हो गया? बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहीम। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, एक नहर बिस्म से निकली, एक नहर अल्लाह की तरफ से निकली, एक नहर रहमान की तरफ से निकली, एक नहर रहीम की तरफ से निकली। हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया अल्लाह मैं समझ गया, चारों नहरें निकलती है दरबारे खुदा से और पहुंचती है दरबारे मोहम्मद में। चारों नहरें निकलती है दरबारे अल्लाह से, दरबारे इलाही से, और पहुंचती है दरबारे मोहम्मदी पर। अब सुनना, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। 4 नहर। अच्छा मैंने आपको ये भी कहा था चारों नहर का जिक्र कहां पे है? नहीं बोलो ना कहां पे है? कुरान में पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, आप लोग सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह ने फरमाया फिया अनारुम मिन गैरि आसिन। कौन सी नहर? पानी। बोलो कौन सी नहर? पानी। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु। कौन सी नहर? दूध। बोलो कौन सी नहर? दूध। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, शहद। और चौथी नहर व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, शराब। बोलो कितनी नहरें हो गई 26वें पारे में? अब सुनना, आखिरी बात कर रहा हूं। हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये बात तो समझ में आ गई कि चारों नहर का जिक्र कुरान में, निकलती है दरबारे अल्लाह से और पहुंचती है दरबारे मोहम्मद में। लेकिन अल्लाह ये चारों नहर किसको मिलेगी? भाई ये चारों नहर किसको मिलेगी कि जो सीधे ये चारों नहर पर पहुंच जाए? भाई पानी भी पी ले, दूध भी पी ले, अरे शराब भी पी ले, अरे शहद भी पी ले, ये चारों नहर किसको मिलेगी? आखिरी बात सुन लो, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? फरमाया ये चारों नहर उसको मिलेगी जिसका दिल साफ होगा। बोलो जिसका दिल। अब हम सब लोग अपने दिल की तरफ नजर डालें। सच बताओ हमारे दिल में लोगों की जलन है कि नहीं? काली का कुल वालों, कारी कमर साहब बहुत अजीब बात है। किसी के घर में कलर लगता होगा रात को, हमको नींद नहीं आती। किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी देखा ना, ओह इसका चेहरा देखने का जैसा चूसा हुआ आम। अरे किसी के घर में देखा कि भाई एक मंजिला था, दूसरा फ्लोर भी चढ़ गया, अरे इसको देखने का ये बेचारा बुखार में आ गया। मेरे प्यारों एक बात याद रखो, जिसके दिल में लोगों की जलन होगी, जिसके दिल में दुश्मनी होगी, जो किसी के साथ बात नहीं करता तो नहीं करता। अरे भाई बात कर लेना भाई, क्या हुआ? जाके कह दे भाई मेरी गलती है, अल्लाह के वास्ते मेरे को माफ कर दे। अरे कितने लोग ऐसे जो अपनी माँ से भी बात नहीं करते, अपने अब्बा से बात नहीं करते, कोई अपने रिश्तेदार से बात नहीं करता। ये मेरे दोस्तों दिल की बीमारी है। दिल में जलन होगी, अदावत होगी, कीना होगा, कपट होगा, बुग़्ज़ होगा, दुश्मनी होगी। हमारे नबी ने फरमाया जिसका दिल साफ होगा वो जन्नत में आएगा, चारों नहरों में रहेगा। और आगे क्या फरमाया? जिसका दिल खराब होगा वो नहर में नहीं, वो सीधे जहन्नम के धुएं के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसलिए कौन कौन तैयार है मेरे प्यारों? आज अगर हम किसी से बात नहीं करते, अरे कितने लोग ऐसे जो अपने रिश्तेदार से बात नहीं करते, कोई चचा से बात नहीं करता, कोई खाला से बात नहीं करता, कोई फूफा से बात नहीं करता, बल्कि हमारा दिमाग तो इतना गर्म है, हम लोग यहाँ तक बोलेंगे ना 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 वो मर जावे, अरे उसका जनाजा उठे फिर भी मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्या है मेरे प्यारों? इतना घमंड किस बात का? इतना गुरूर किस बात का? इतना तकब्बुर किस बात का? आज से सब लोग बताओ भाई,
دل صاف کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, دل صاف کرنا ہے نا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے صاف کر لو. کریں گے انشاءاللہ. ماں ہماری روئے نہیں گھر میں, ساتھ میں بولو ماں روئے نہیں. ہمارا باپ گھر میں تڑپے, کتنوں کی ماں ہے, ہاں میں قسم کھا کر کہتا میرے پیاروں یہاں بیٹھے ہوں گے, کتنوں کی ماں ہے رات کو سوتی ہے, ہم سمجھتے کہ ہماری ماں سو گئی, سوئی نہیں, وہ رات کو سوتے سوتے سوچتی ہے اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا, آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. میرے دوستو ابھی تو گھر میں باری لگتی ہے, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن دوسرے بیٹے کے گھر میں, 15 دن تیسرے. میرے پیاروں یہ کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لو, نماز پڑھو گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, روزے رکھیں گے انشاءاللہ, صدقہ خیرات کریں گے, لیکن ایک بات سمجھ لو, اگر میری ماں, میرے ابا یا آپ کی ماں اور آپ کے ابا اگر ہاتھ سے ناراض ہے, نماز روزہ زکات یہ وہ اللہ سب کنارے رکھے گا. اللہ فرماتے میں موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنانا ہے, آپ سنیں گے؟ نہیں, اگر آپ نے نام سنا ہے تو بولنا نام سنا. اجمیر والے بابا نام سنا ہے؟ کیا نام ہے؟ خواجہ معین الدین. سننا ہے, واقعہ سننا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, جو ایک اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا, یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا, وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت, سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے, اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو, ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟ فرمایا چلنا نہیں ہے, میں رات کو سویا تھا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں گاؤں چلے جاؤ, قریہ قریہ چلے جاؤ, بستی بستی چلے جاؤ, علاقے علاقے میں چلے جاؤ اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا, بولو نا, بولو نا, سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا. آپ لوگ بھی تیاری کریں میرے دوستو. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا قریہ قریہ گئے, گاؤں گاؤں گئے, دیہات دیہات گئے, علاقے علاقے گئے, بستی بستی گئے, شہر شہر گئے. اور یہ کام میرے دوستو, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا, بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, یہ ہماری ذمہ داری ہے نا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے, برائیوں سے روکتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے ولی, بولو نا اللہ کے ولی اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے علاقے میں, دیہات دیہات میں, قریہ قریہ میں, گاؤں گاؤں میں, اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا, نمبر 1 کلمہ, بولو نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکات, اور نمبر 5 حج بیت اللہ. بتاؤ نا فنڈامنٹلز آف اسلام, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1, ساتھ میں نمبر 1 گواہی دینا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 5 وقت کی
نماز پڑھنا. نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکات دینا. نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اب گاؤں میں جا رہے, قریہ میں جا رہے, دیہات میں جا رہے, علاقے میں جا رہے, شہر میں جا رہے, بستی میں جا رہے. مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے. بولو ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا ہے, پورا گاؤں باہر آ گیا ہے. ایک طرف مرد کھڑے, ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے, ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا, یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ کھڑے. اگر پورا کھڑے باہر آ جاوے تو قاری احمد علی اندر آوے؟ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑے ہی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا. سارے مرد ایک طرف ہو گئے, ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے, ایک طرف سامان رکھا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں, میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. تو سارے گاؤں والے جو بڑے بڑے تھے نا, گاؤں کے بڑے بڑے, وہ آئے آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے, لیکن ابھی یہاں سے چلو, ہم لوگ بھی باہر آئے, آپ کا انتظار کر رہے, آپ آوے تو ہم بھی چلے ساتھ میں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے, اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا, وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں, ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل دونوں قریب ہے, یعنی ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے. اور اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور اتنی خطرناک اور ڈینجر آگ لگی ہے کہ معلوم نہیں درختوں کے درخت اور پتوں کے پتے اور معلوم نہیں کتنی جگہ کو آگ نے برباد کر دیا. بس تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے, ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے, ہمارے باغ برباد ہو جائیں گے, ہمارا پورا سنسار ختم ہو جائے گا. ہم ضروری سامان لے کر آ گئے. حضرت آپ بھی چلو, کبھی بھی آگ آ جائے گی. اس لیے کہ آگ کے آنے میں دیر لگتی. حضرت خواجہ اے سبحان اللہ بولنا, کیا نام یہ علاقے کا نام کیا؟ کھڑے والوں سبحان اللہ بولنا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو گاؤں میں. کیا فرمایا؟ چلو. ارے سب نے کہا حضرت ہم لوگ باہر آ گئے, بیوی بچوں کو لے کر آ گئے, سارا سامان وامان لے کر بھی باہر آ گئے اور آپ کہتے گاؤں میں چلو. ارے اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا کیا سمجھتے ہو, آگ جلاتی ہے, آگ نہیں جلاتی. آگ کا پیدا کرنے والا جب حکم دیتا ہے تو آگ جلاتی ہے. ویسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی. سب نے کہا حضرت لیکن یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے, ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی بولو وہ بھی ساتھ میں. اب گاؤں والے آپس میں باتیں کریں اندر جانا کہ نہیں جانا, جانا کہ نہیں جانا. کچھ لوگ کہے اندر جائیں گے جل جائیں گے تو کیا کریں گے, اور کچھ لوگ کہے کہ جب اللہ کے ولی جا رہے چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلے. تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے. تھوڑی دیر میں آسمان پر دھواں نظر آیا, مطلب آگ آ رہی ہے. بولو آگ آ رہی. اب سب نے کہنا شروع کیا اللہ کے ولی اور دیکھو دھواں نظر آ رہا ہے, مطلب ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر آگ یہاں پر آ جائے گی, ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم واپس چلیں. اور یہاں سے بھاگے. اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے اس دھوئے کی طرف دیکھا اور کہا اس کے اندر طاقت نہیں کہ کسی کو جلائے. بھائی آگ کے اندر طاقت نہیں جلانے کی جب تک اوپر والا اس کو پرمیشن نہ دے. بولو سبحان اللہ. اور خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے جائے. اب تو جو مریدین تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے اور بار بار حضرت کو کہنے لگے حضرت اور دھواں آگے آ رہا, اور دھواں آگے آ رہا, اور دھواں آگے آ رہا. اتنے میں تو دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور آگ تیزی سے آنے لگی. جب آگ سننا برابر سننا, جب آگ تیزی سے آنے لگی, ساتھ میں بولو آگ جب تیزی سے, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. اور جھک کر ایسے دھیرے سے اپنا جوتا نکالا. اب ان کا چمڑے کا جوتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا, اور دھیرے سے یوں جوتا نکالا اور یوں لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا. بولو آگ کی طرف.
پھینکا. اب ظاہری بات ہے آگ تو کیسے شعلے والی اور کیسے آسمان کو چھونے والی. اب ان کا جوتا تھوڑی آسمان کی طرف جانے والا. بھائی آپ کے پاس بھی جوتا چپل ہوگا, آپ پھینکو گے تو یہ پردے سے ٹکرائے گا اور پردے سے ٹکرا کے واپس نیچے گر جائے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دھیرے سے جھکے. اب وہ پھٹا ہوا جوتا تھا چمڑے کا, اس کو نکالا اور یوں آگ کی طرف ڈالا. آج بھی میرے پیاروں علماء سے پوچھو, کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتا ڈالا, جوتا آگ کی طرف نہ گیا, صرف آگ کے قریب میں پہنچا اور اللہ کی قسم آگ بجھ کر ختم ہو گئی. پھر آگ بجھ کر جیسے کوئی آگ لگی نہیں ہے, آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اب تو تھوڑی دیر میں پورا گاؤں, بولو, جب پورا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لگی کہاں تھی؟ سب نے کہا حضرت پیچھے جنگل میں لگی تھی. کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ. بہت سارے جوان دوڑے دوڑے جنگل کی طرف گئے. ارے آدھے ایک گھنٹے میں واپس جنگل سے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آگ جنگل میں نہیں لگی, ہم نے پورے جنگل کو دیکھا, کسی درخت کے اوپر کالا دھبا نہیں, کسی پتے کے اوپر کالا دھبا نہیں, ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہی نہیں. اب سننا, اجمیر والے بابا نے فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں, جلانے والا کون ہے؟ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ ایک کام کریں, اب یہ گاؤں چھوڑ کے نہ جائے, گاؤں چھوڑ کے یہیں پر رہ جائے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں, مجھے تو اجمیر جانا ہے, میں تو میرے نبی کے حکم سے اجمیر آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ. ارے گاؤں والوں نے کہا حضرت یہیں پہ ٹھہر جاؤ, لیکن حضرت نے پوچھا میں یہاں کیوں ٹھہروں؟ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس پر سارے امتی عمل کرے, سارے میرے بھائیوں عمل کرے, میری ماں بہنیں عمل کرے, مجھے تو یہ بتانا ہے, مجھے گاؤں میں رہنا تھوڑی ہے. سب نے کہا کہ حضرت آگ لگے گی تو کیا کریں گے؟ پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. پھر بولو جلانے والا کون؟ بولو نا جلانے والا کون؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں رہے تھے؟ 40 دن. کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے؟ 40 دن اور 40 رات جلے. ارے بولو جلے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو کہہ دیا اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ آگ کو کہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے. بولو نہ جلانے والا کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. اب سننا, کچھ لوگ حضرت خواجہ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ ہمارے گاؤں میں نہیں ٹھہریں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, میں تو بس صرف کام کروں گا, سب کے کان تک بات پہنچاؤں گا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, بس پھر میں چلا جاؤں گا. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جانا ہے تو جاؤ, لیکن اپنا جوتا یہی چھوڑ کے جانا ہے. حضرت نے فرمایا میرا جوتا, چمڑے والا جوتا, پھٹا ہوا جوتا, اس کا کیا کرو گے تم لوگ؟ تو کہا حضرت کیا کریں گے, یوں گیا اور یوں آیا, آگ گئی. کیا کریں گے, آپ کا جوتا یوں لہرائیں گے, آگ چلی جائے گی. اب سننا, اب سب پورا یہ سارے لوگ, سارا مجمع کان کھول کر سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں نے جوتا آسمان کی طرف لہرایا تو آگ بجھ گئی؟ سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا جملہ, فرمایا ہمارے دل میں کلمہ ہے, اللہ کا یقین ہے, لا الہ الا اللہ ہے. کلمے والے کا جوتا, بولو کلمے والے کا جوتا جب دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے, اللہ کی قسم ہمارا ایمان کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے. اور پھر فرمایا, بولو نعرہ تکبیر, کیونکہ اس وقت اللہ ہی کا نعرہ بلند کرنا ہے. اجمیر والے بابا نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم کلمہ والے ہیں, ہمارا یقین ہے, ہمارا اللہ پر ایمان ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے. اگر نبی سے محبت والے کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. لیکن میرے پیارو, ہمیں پتہ چلا کرنے دھرنے والا کون؟
اور حضرت نے کیا فرمایا معلوم؟ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے جوتا پھینکا تو آگ بجھ گئی؟ ارے وہ تو اچانک دل میں خیال آیا کہ چلو جوتا ڈالو تو میں نے جوتا ڈال دیا، ورنہ اللہ کی قسم صرف اپنا ہاتھ بھی بتا دیتا تو آگ واپس چلی جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ناممکن کو بھی، تو جب اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے تو وہی اللہ تو ہمارا بھی ہے۔ ارے بولو نا، وہ اللہ ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، بولو رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، حدیثیں ہماری ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے پھر ہمارا کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ میرے دوستوں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں گھر میں ٹینشن کیوں آتا ہے؟ ہمیں ہر وقت ڈر کیوں لگا رہتا ہے؟ سیدھی بات ہے میرے دوستوں، ہمارے دل میں جو کلمہ ہے نا اس میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے کلمے میں وہ یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ آج اسی لیے آئے ہیں، سب سے پہلا کام اللہ پر یقین بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ جیسے یہ اجمیر والے بابا کے لیے اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ لیکن سچ بتاؤ نا، ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ارے بھائی یہ پوچھ رہا ہوں میں، ہاں یا نہ بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اور ڈرنا بھی ڈرنا چاہیے، وہ اللہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کو کسی کو برباد کرنا ہو تو ٹائم لگتا اللہ کو؟ کسی کو آباد کرنا ہو اللہ کو ٹائم لگتا؟ آپ قرآن میں سورہ یاسین دیکھے ہوں گے، ہاں بولو دیکھے۔ سورہ یاسین کی آخری نہیں، اس کے اوپر والی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو، پورے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اللہ فرماتے میرا فیصلہ، ارے اللہ فرماتے میرا فیصلہ، مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف میں نے کہہ دیا کن، بولو کیا کہہ دیا؟ کن فیکون، ہو گیا۔ کسی کو آباد کرنا تو آباد ہو گیا، کسی کو برباد کرنا تو برباد ہو گیا۔ یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا آپ کو، میں نے کہا نا آخری آیت نہیں پڑھنا، اس کے اوپر پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میری قدرت کو تو دیکھے، کوئی میرے آرڈر کو تو دیکھے۔ اللہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کن، بولو کیا کہہ دیا؟ فیکون، وہ ہو گیا۔ تو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہوں گے، بہت دیر سے بیٹھے بھی ہوں گے۔ ابھی آپ نے مولانا شمشیر عالم کی نعت پاک کو سنا، اور معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب کا بیان ہو رہا تھا، اور بھی کتنے لوگوں کے بیان ہوئے ہوں گے۔ مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں ڈر لگتا ہے، صحیح بولو، ڈر لگتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ڈر لگتا ہے؟ اور ڈرنا بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ خود اللہ کہتا مجھ سے ڈرو، ارے اللہ کہتا مجھ سے ڈرو۔ ہم نے کہا اللہ تجھ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے، آخری وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے مجھ سے ڈر لے، اللہ فرماتے جیسا مجھ سے ڈرنا ویسے ڈر لے۔ اے میرا بندہ تو مجھ سے ڈرتا جائے گا، گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، اللہ فرماتے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔